ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ دو دریاؤں کے سنگم کے قریب ایک ایسے دانا اور پارسا بزرگ رہتے ہیں جن کا علم و دانش بہت وسیع ہے اور جو کائنات کے اسرار سے بخوبی آگاہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے باکمال بزرگ سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ٹوکری میں مردہ مچھلی رکھ کر گھر سے چل نکلے۔ جس جگہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چھلانگ لگا دے گی، بس وہیں انہیں وہ عالم بزرگ مل جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ مچھلی ٹوکری میں ڈالی اور اپنے وفادار خادم یوشع کو ہمراہ لے کر اس دانا بزرگ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے وہ بالآخر دو دریاؤں کے سنگم پر جا پہنچے، مگر انہیں وہاں کوئی بزرگ نظر نہ آئے۔ خادم نے مچھلی والی ٹوکری ایک چٹان پر رکھ دی اور دونوں کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد یوشع کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ مچھلی یکا یک زندہ ہو کر پھرتی سے چھلانگ لگا کر پانی میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں آگے روانہ ہو گئے۔ کافی دور جا کر یوشع نے باتوں باتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی والا واقعہ سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً چونک اٹھے اور بولے، ارے بھائی، وہی تو ہم نے اس دانا بزرگ سے ملنا تھا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ چنانچہ دونوں لمبے لمبے قدم بھرتے ہوئے الٹے پاؤں پھر دریاؤں کے سنگم پر آ پہنچے۔ سنگم پر پہنچتے ہی انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید ریش بزرگ نماز میں مصروف ہے۔ یہی وہ بزرگ تھے جن کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش تھی۔ آپ کا نام خضر علیہ السلام تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم و دانش عطا کیا تھا۔ جب وہ بزرگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع نے انہیں ادب سے سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ بڑی دور سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے علم اور تجربہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ مجھے ڈر ہے کہ شاید ایسا ممکن نہ ہو، کیونکہ میرے ساتھ قیام کے دوران آپ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے اور ہر بات پر سوالوں کی بوچھار کر سکتے ہیں، جس سے علم و دانش کی تحصیل میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یقین دلایا کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں گے اور کوئی سوال نہیں پوچھیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری یقین دہانی کرا دی تو حضرت خضر علیہ السلام انہیں اپنے ہمراہ رکھنے پر رضامند ہو گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ علم حاصل کرنے اور کائنات کے اسرار سے واقفیت کے لیے ایک دلچسپ علمی سفر پر روانہ ہو گئے۔ دریا کے کنارے چلتے چلتے حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک اچھی خاصی مسافر کشتی کھڑی تھی۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کا کرایہ دریافت کیا، مگر ملاحوں نے انہیں پہچان لیا اور ان سے احتراماً کرایہ وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ تینوں مسافر کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کا سفر شروع ہی ہوا تھا کہ خضر علیہ السلام نے اس کے ایک تختے میں توڑ پھوڑ کر ڈالی، جس سے کشتی خاصی بد شکل نظر آنے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے اس عجیب کام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے حیرانی کے عالم میں فرمایا، ملاحوں نے ہمارے ساتھ کیسا عمدہ سلوک کیا تھا، مگر آپ نے تو ان بیچاروں کی کشتی کا حلیہ ہی بگاڑ ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آرام سے فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر و تحمل سے نہ چل سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے کہا، اوہو، میں تو اپنا معاہدہ بھول ہی گیا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ احتیاط کریں گے اور کسی کام میں مداخلت نہ کریں گے۔ راستے میں کشتی کنارے پر آ رکی۔ تینوں مسافر اتر کر پیدل چلنے لگے۔ وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ سامنے ایک میدان دکھائی دیا۔ اس میدان میں چند بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آتے ہی ایک بچے کو پکڑ لیا اور اسے وہیں مار ڈالا۔ مارے ڈر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کپکپی طاری ہو گئی۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے حیرت اور ہمدردی سے ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، حضرت، آپ نے اس معصوم بچے کو ناحق مار ڈالا ہے، یہ صریحاً ظلم نہیں ہے؟ خضر علیہ السلام بولے، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ ان پراسرار باتوں کے بارے میں بلا وجہ پوچھ گچھ سے باز نہیں رہ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر معذرت پیش کی۔ آپ نے فرمایا، اگر انہوں نے تیسری بار ایسی غلطی کی
تو مرد دانا کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ انہیں اور ان کے ساتھی کو چھوڑ کر اپنی راہ لے لے۔ کچھ وقفہ کے بعد ان تینوں نے طلب علم اور تلاش حق کا ٹوٹا ہوا سفر از سر نو شروع کیا۔ وہ چلتے گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا کہ یہ لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب جا پہنچے۔ مسلسل سفر سے وہ بہت تھک چکے تھے۔ بھوک سے نڈھال، پیاس سے ان کے لب خشک ہو چکے تھے۔ گاؤں کے لوگ خاصے کھاتے پیتے دکھائی دیتے تھے، مگر وہ بے حد روکھے پھیکے تھے۔ چنانچہ وہ ان مسافروں سے بڑی بے رخی سے پیش آئے۔ دیہاتیوں کی روایات کے برعکس انہوں نے تھکے ہارے مسافروں کو روٹی پانی دینے سے صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ انہیں گاؤں کے اندر داخل ہونے کی اجازت تک نہ دی۔ کہر درویش بر جانے درویش۔ تینوں ساتھی گاؤں کے باہر بھوکے پیاسے لیٹ گئے اور پھر سو گئے۔ ان کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ اٹھے اور آگے روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام کی نگاہ سامنے کے خستہ مکان پر جا پڑی۔ مکان کی ایک دیوار تو بہت ہی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ یوں دکھائی پڑتا تھا جیسے وہ کسی لمحہ بھی دھڑام سے زمین پر آ گرے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو نہ جانے کیا سوجی، اٹھے اور بڑی محبت سے بوسیدہ دیوار کی مرمت کر ڈالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ انہیں حضرت خضر علیہ السلام کی اس کرم نوازی پر سخت حیرت ہوئی۔ دیہات کے کھاتے پیتے لوگ ان سے اس قدر طوطا چشمی سے پیش آئے تھے، روایتی تواضع اور صرف ایک رات بسر کرنے کے لیے جگہ دینے پر بھی تیار نہ ہوئے تھے، مگر حضرت خضر علیہ السلام تھے کہ بڑے چاؤ سے ان کی گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کر ڈالی۔ مرمت تو ایسے رکے پھیکے لوگوں کی ہونی چاہیے تھی، ان سے نہ رہا گیا۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے بے ساختہ کہنے لگے، یہ لوگ کس قدر بے مروت ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے ایسے روکے پیکے لوگوں سے اس قدر شفقت اور عنایت کا اظہار کیوں کیا؟ اور اگر یہ سب کچھ کرنا ہی تھا تو کم از کم مرمت کے کام کی جائز مزدوری ہی مانگ لی ہوتی۔ اجرت کی رقم سے ہم کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہی خرید لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام مسکرائے اور بڑے اطمینان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تکنے لگے، پھر بولے، میرا اور آپ کا معاملہ بس یہی پر ختم ہوتا ہے۔ ان حالات میں ہم اکٹھے ہرگز نہیں رہ سکتے۔ آپ نے تینوں جگہوں پر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب ہمیں ایک دوسرے سے رخصت ہو جانا ہی چاہیے، جدا ہو جانا چاہیے۔ بہر کیف الوداع کہنے سے پہلے میں آپ کو تینوں پر اسرار واقعات کی حقیقت اور ان کے اصل اسباب کے بارے میں کچھ بتائے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سننے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں پر اسرار واقعات پر تفصیلی روشنی ڈالنا شروع کی۔ کشتی کی توڑ پھوڑ والا واقعہ کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کشتی چند مفلس ملاحوں کی ملکیت تھی۔ وہ مسافروں کی بار برداری سے اپنی روزی کماتے تھے۔ دریا کے اس پار ایک ظالم اور حریص بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ لالچی بادشاہ کو جو کشتی بری لگتی اسے معاوضہ دیے بغیر ہتھیا لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ کہیں غریب ملاحوں کی کشتی کا بھی وہی حشر نہ ہو، اس لیے انہوں نے کشتی میں کچھ توڑ پھوڑ کر ڈالی تاکہ وہ ظالم بادشاہ کی حریص نگاہوں میں جچے نہ۔ معصوم لڑکا جسے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، نیک والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، مگر صحبت بد میں پڑ کر وہ ایک خطرناک بدماش کی صورت بھر رہا تھا۔ یہاں تک کہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں جوان ہو کر وہ اپنے بھلے چنگے والدین کو بھی بدی کی دلدلوں میں دسا نہ ڈالے۔ بوسیدہ دیوار کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیوار جس مکان کا حصہ تھی وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھا۔ خستہ دیوار کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن تھا جس کا کسی کو پتہ نہ تھا۔ یہ خزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان یتیموں کے لیے ایک خصوصی تحفہ تھا۔ اگر بوسیدہ دیوار کو گرنے دیا جاتا تو مدفون خزانے پر ملبے کے ڈھیر جم جاتے، جس سے یتیم بچوں کے اس تک پہنچ پانے کے امکان ختم ہو جاتے۔ تینوں پر اسرار واقعات سے حیرت اور تعجب کے پردے اٹھ چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرتے دہنا سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اب ان کی جدائی کا لمحہ پہنچا تھا۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے اجازت چاہی اور اپنے خادم یوشع کو ساتھ لیے گہری سوچوں میں ڈوبے ہوئے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔